درود پاک پڑھیں اللہم وبارک علی رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانتے والا. ڈاکٹر اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ عقل ہے تیری صفت عشق ہے شمشیر تیری. عقل ہے تیری صفت عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوى اللہ کے لیے آگ ہے تقدیر تیری تو مسلمان ہو تقدیر ہے تدبیر تیری. کہ محمد سے وفا تمہیں ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے مدد کے لیے ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کو پیدا کیا. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے دین کی حفاظت کی. آپ جیسے سمجھیے صحابہ کرام کا زمانہ تھا وہ تو پوری جماعت ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام دین یہی تھا. تو صحابہ اکرام کی زندگی آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے پوری زندگی دین کی حفاظت میں گزاری. جو بھی فتنہ کھڑا ہوا اس کا قلعہ کما کیا. اسلام پر جو بھی آنچ آئی صحابہ اکرام نے اس کا جواب دیا. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور ہر صحابی کا مقصد چاہے کوئی بھی صحابی ہو یہی مقصد رہا کہ دین اور اسلام کی تبلیغ ہو اور دین اور اسلام آگے ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں آج زبان دراز کچھ پیدا ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب آپ پڑھیں گے اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے جو قدم اٹھائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمتیں کی تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس زمانے کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ نے ہر وقت حالات کو محسوس کرتے ہوئے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کی خدمت کی. پھر آپ آگے بڑھے زمانوں میں جب آپ بڑھتے ہیں ائمہ مجتہدین ہی کو لے لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں. زندگی بھر دین کی خدمت اور نصرت کی. طلبہ علماء کی خدمت کرتے رہے. ان کا خود کا اپنا ذاتی کاروبار تھا. کروڑپتی تھے اور ہر مہینہ برابر مسلسل علماء کی خدمت کرتے تھے. حضرت امام ابو یوسف جو شادی شدہ تھے ان کے والد منع کرتے تھے کہ اب تم پڑھو مت. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو جانچا پرکھا سمجھ لیا کہ یہ بڑے ہی جو ہے ذہین و فطین ہیں. یا ذہین و فطین تو نہیں لیکن جو ہے ان کو بنایا اس لائق. حضرت امام ابو یوسف ذہین و فطین کا جو لفظ نکلا اس لیے کہ امام ابو یوسف کے بارے میں آیا انہوں نے بہت محنت کر کے وہاں. تو بہرحال تو امام اعظم نے جب محسوس کیا تو ان کے بال بچوں اور ان کی فیملی کے ساتھ ان کا خرچ پورا کیا. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہر مہینہ وقت آنے سے پہلے میرا جو بھی وظیفہ مقرر کیا تھا امام اعظم نے وہ پہنچا دیا تھا. یہاں تک اور اس کے علاوہ حق پر قائم رہنے کا معاملہ یہ تھا کہ خلیفہ نے یہ کہا کہ آپ قاضی بن جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں. تو کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں. تو خلیفہ نے کہا کہ جھوٹا قاضی کیسے. تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ جھوٹا قاضی کیسے ہو سکتا ہے. اور حکومت کے بہت سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا. اور روایت میں یہ بھی آیا کہ ان کو سجن دیا گیا. یہ حق پر قائم رہنا ہی تو ہے. آپ آگے بڑھتے آئیے. کسی نے حدیث کی خدمت کی. تو امام شافعی کے بارے میں آیا تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا. خنجر جو زہر زدہ تھا وہ مارا گیا جس کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی. امام احمد بن حنبل کو دیکھیے تو اس زمانے میں بادشاہ تلوار کی نوک پر اعتزال کو پھیلا رہا تھا. معتزلی جو فرقہ تھا یہ تلوار کی زور پر بادشاہ کی طاقت کے ذریعے پھیلایا جا رہا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل نے پوری طاقت کے ساتھ بادشاہ کے خلاف کھڑے رہے اور یہ کہتے رہے
کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام قدیم ہے، اور اس سے انہوں نے سرے کو انحراف نہیں فرمایا، سزائیں جھیلی، جلاد اتنی طاقت سے کوڑا مارتا کہ خود آپ جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا جب کرتا امام شافعی تک پہنچا تو اس کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور برکت حاصل۔ اس طریقے سے امام مالک کو حق بات کہنے کی وجہ سے پورے مدینہ میں، مدینے کے گورنر نے گدھے پر بٹھا کر، منہ کالا کر کے، گندگی ڈال کر پورے مدینہ میں گھمایا۔ وہ امام مالک کہ جن کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، امام مدینہ کہا جاتا ہے، جن کے علم، تقویٰ، بھارت، فقہ کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن تکلیف کتنی اٹھائی جاتا ہے یہ دیکھیے۔ اب یہ زمانے گزرتے گئے، طرح طرح کے فتنے، حالات، معاملات ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا، جنہوں نے اس دین کی حفاظت اور نصرت کی۔ حضرت غوث پاک کو لے لیجیے، آپ جو ہے آپ نے بہت خدمتیں کی، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اسی۔ اور یہاں پہلے آپ یہاں لے لیجیے حضرت مجدد افسانی کو لے لیجیے، حضور اعلیٰ حضرت کو لیجیے، اور اس طریقے سے ہر زمانہ اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے، وحدانیت کی تعلیم عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو چنا۔ اگر ہم ان اولیاء اللہ کے راستے اور طریقے پر چلتے ہیں اور دین کی سچی خدمت کرتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی میں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیجیے، اور وہ ہے دین کی خدمت۔ اسلام کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے۔ قوم مذہب ہے، مذہب جو نہیں ٹوٹے نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفلیں ہیں۔ تو اسی لیے مذہب ہمارا سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اب ہماری جو زندگی جس طرف جا رہی ہے اور دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ ایک محض اور ایک راستے کو پکڑ کر چل رہی ہے، وہ ہے صرف عیش، عشرت اور دنیا داری۔ دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کی کرامتیں سناؤ اور نیاز کھاؤ، کیا یہی صرف مقصد ہے؟ یقیناً کھانا کھلانا۔ حضور نے پوچھا گیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کھانا کھلانا۔ ہم کھانا کھلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت سارے غریب کھا لیتے ہیں، امیر کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، لیکن خدمت دین ایک مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، اور وہ ہم کو خواجہ غریب نواز کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ میں اپنے طور پر جتنا مجھ سے بن پڑے حضرت خواجہ غریب نواز کی کچھ زندگی کی کچھ حالات سے نظر ڈالتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں، اہم باتیں جو واقعات وغیرہ کی روشنی میں پیش کر سکتا ہوں کروں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ 537 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت سیستان کا ایک قصبہ ہے سنجر، وہاں ہوئی، اور باقی جو ولادت کی تاریخ وغیرہ وہ ہیں مختلف، لیکن جو ہے آپ کی ولادت سیستان کے ایک قصبے سنجر میں ہوئی، اور یہ حضرت آپ کی جو ہے والدہ محترمہ، جن کا لقب غالباً ام الورا اور جن کو ماہ نور کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا تھا، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ کے والد غیاث الدین کے صلب سے حضرت خواجہ غریب نواز میرے شکم میں تشریف لائے تو ایک ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ لوگ ہم سے بہت قریب ہونے شروع، غم اور تکلیف دور ہونا شروع،
بے شمار برکتیں ظاہر ہونے لگی. اور جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے اس وقت پورے گھر کا ماحول ایک نورانی اور عرفانی ہو. یہ تو اولیاء اللہ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے چیزیں ظاہر فرماتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز بہت جب بڑے ہوئے تھوڑا اور آپ جو ہے آپ کی عمر زیادہ ہوئی 5 سال کی ہوئی تو کتابوں میں آیا کہ آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین نے آپ کی تربیت کی ہوگی. ہوگی کا لفظ اس لیے ہے کہ کوئی تذکرہ میرمانوں نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہاں تعلیم حاصل کی، لیکن یہ عام بات ہے مسلمانوں میں. پہلے یہ عام بات ہوا کرتی تھی کہ ہر باپ اس لائق ہوا کرتا تھا کہ اپنے بچے کی دینی تربیت خود کرتا. جس کو اقبال نے کہا کہ باپ کا علم جو بیٹے کو نہیں اسبر ہو پھر پسر لائقے میراث پدر کیوں کر. تو حضرت خواجہ غریب نواز کی 3-4 سال کی جو عمر تھی اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیم و تربیت آپ کے والد کرتے رہے. ان کو دین اور اسلام کی جو ضروری باتیں ہیں وہ سکھاتے رہے اور ان کی جو بھی اسلامی تربیت آپ سے ہو سکی وہ کی. حضرت خواجہ غریب نواز کا جو زمانہ تھا اور جب آپ چھوٹے تھے اس زمانے کے حالات بڑے نازک اور جس علاقے میں آپ تھے اس علاقے میں ہر طرح کی بد امنی پھیلی ہوئی تھی. خراسان میں ایک سلجوقی حکمرانوں کی حکومت تھی. ان کا خاندان حکومت کیا کرتا تھا اور خراسان کے اطراف کے علاقوں میں بد امنی پھیلی ہوئی تھی. اور وہ جو اطراف کے علاقے تھے ان میں سے ایک علاقہ سیستان بھی تھا جہاں حضرت خواجہ غریب نواز کے والد رہا کرتے تھے. بہت اہم باتیں میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا, آپ تھوڑا سا دھیان سے سنیے کہ سیستان جو علاقہ تھا وہاں پر اور اس کے اطراف و جوانب میں بھی ہر طرح کے بد امنی اور لوٹ کھسوٹ ڈاکوؤں کے دن رات حملے, جس کی وجہ سے نہ کسی کا کی جان محفوظ تھی, نہ کسی کا مال محفوظ تھا, نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ. اب ان ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے تنگ آ کر حضرت خواجہ غیاث الدین جو حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے یہاں سے ہجرت کروں گا اور آپ وہاں سے خراسان کی طرف تشریف لیں. خراسان کا صدر مقام نیشا پور تھا. تو نیشا پور میں آپ آ کر بس گئے, سکونت اختیار کر لی اور وہاں پر حلال روزی کمانے کے لیے آپ نے ایک باغ خریدا اور ایک پنچکی خریدی تاکہ رزق حلال کے ذریعے آپ کا گزر بسر اطمینان کے ساتھ ہو. دیکھیں رزق حلال پر توجہ کتنی تھی ہمارے بزرگوں کہ رزق حلال کی بہت ہی اہم چیز ہے. اگر رزق حلال نہ ہو تو آپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں, رزق حلال نہ ہو تو آپ کی عبادتوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو ہمارا رزق حلال ہونی چاہیے. بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے کی عورتیں یہ کہا کرتی تھی کہ دیکھو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, ہم بھوکی رہ سکتی ہیں, لیکن ایک نوالا بھی پیٹ میں حرام سے نہیں جاتا. تو بہرحال رزق حلال کے لیے آپ نے کوششیں شروع کی اور باغبانی کرتے لگے, لیکن اللہ کی مشیت تو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں وہاں آ کر بسنے. آپ دیکھ رہے ہیں S4U اسٹوڈیو. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کے بعد حضرت خواجہ غیاث الدین کا انتقال ہوا, آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت خواجہ غریب نواز اس کو کہتی ہو. ایک حیرت کی بات ہے جب آپ بزرگوں کی سیرت پڑھیں گے تو کئی بزرگان دین جنہوں نے دین کی بہت عظیم خدمتیں انجام سب یتیم رہے, غریبوں مسکین رہے, اور اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے ذریعے دین کی خدمت. یہ حضور اشرف الفقار میں زبان ایک بار ہم بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ حضور یہ علماء کرام ہیں اور یہ بڑی خدمت
تو حضور اشرف الفقراء نے کہا حالانکہ خود حضرت بہت پیسے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر بڑی برکت رکھی تھی، اب کیوں نہ ہو کہ خود حضرت فرماتے تھے کہ حضور مفتی اعظم ایک مرتبہ میری دکان پر تشریف لائے اور غالباً 5 روپے کا نوٹ جو ہے میرے گلے میں رکھا اور اس کے بعد برکت کی دعا کی، جس کے بعد سے جو ہے کاروبار بڑھتا ہی گیا۔ حضرت نے مجھ سے کہا میرے دین کا گلہ 1 لاکھ روپیہ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضور اشرف الفقراء جو ایک بار درود پاک پڑھے حضور اشرف الفقراء نے کہا کہ اللہ کے زیادہ تر انبیاء اور اولیاء غریب رہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں امیر مبارک پور اشرفیہ یہ حضور حافظ ملت نے بنایا، اس بستی میں لوگ کون تھے؟ غریب لوگ زیادہ تر۔ اور آج اگر کسی کو پڑھنا ہوتا ہے تو مبارک پور جاتا ہے، اگر زیادہ علم سیکھنا ہے اور مزید سیکھنا چاہتا ہے مبارک پور جاتا ہے۔ یہ حافظ ملت کی قربانیاں ہیں اور ان غریب بستی کے غریب مسلمانوں کی قربانی۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں پیسے والا ہوں میں دین کی خدمت نہیں کروں گا تو جو ہے وہ کیا ہوگا، اور علماء کرام کو ایک حقارت والی نظروں سے نہ دیکھیے، یہ جو ہے یہ دین کے سچے اقدام۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، یاد رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے بے شمار امام بخاری، امام شافعی اور بے شمار علماء ہیں جو یتیمی کی حالت میں جنہوں نے زندگی گزاری اور دین کا بہت حسین کام انجام دیا۔ تو یتیمی کی حالت میں تھے اور اس وقت آپ کی والدہ نے جب آپ یتیم ہوئے تو دونوں بھائیوں میں غالباً 2 بھائی تھے، بھائیوں میں پراپرٹی تقسیم کر دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے حصے میں پنچکی اور باغ آیا، یہ کتابوں میں آیا، اور میں بہت سیدھا سیدھا بولوں گا، میں کوئی ایسا مقرر نہیں دوں۔ تو پنچکی اور باغ آپ کے حصے میں آیا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد والدہ ماجدہ کا بھی استعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ۔ تو بہرحال والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے اوپر ان حالات اور ان معاملات کا بڑا گہرا اثر ڈالا۔ آپ دنیا میں بڑے اداس ہو گئے، ایک طرف وہاں پر بدامنی پھیلی ہوئی تھی ملک میں، اب تو غارت گیری چل رہی تھی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، اور دوسری طرف والدین بھی رخصت ہو گئے تو دل دنیا سے بالکل اجاڑ۔ آپ جو ہے باغبانی پوری دل جمعی کے ساتھ فرماتے، باغ میں جو ہے وہ پانی دیتے، باغ کی نگہبانی فرماتے اور جو بھی ضروریات ہوتی وہ سب پورا کرتے، لیکن دل دنیا سے اجاڑ تھا۔ اسی باغبانی کو آپ جاری رکھتے اور نماز کے بعد اور باغبانی کے بعد جب آپ کو کچھ وقت ملتا تو اس میں آخرت کے معاملے میں غور کرتے۔ دیکھیے آخرت کے معاملے میں ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے کہ مرنا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز آخرت کے معاملے میں ہمیشہ فکر میں رہتے، پریشان رہتے، اور کتابوں میں یاد آیا کہ کبھی کبھی گھبرا جاتے، غور و فکر کرتے کرتے آخرت کے معاملات میں گھبرا جاتے۔ اور اسی طرح کا معاملہ چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ باغبانی فرما رہے تھے کہ اس زمانے کے ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لائے، اس زمانے میں بڑے مشہور تھے اور مجذوب کے نام سے مشہور تھے اور لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب ایک بزرگ کو اپنے باغ میں آتا ہوا دیکھا تو فوراً سارا کام چھوڑ کر ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو بڑے ہی ادب کے ساتھ لایا اور ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود جو ہے انگوروں کا گوشہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، پکے ہوئے انگور پیش کیے اور پھر 2 ادب پر کر گئے۔ یہ ادب ہی انسان
جو بے ادبی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. باادب بانصیب اور بے ادب بدنصیب. کتابوں میں آیا کہ جس نے جو کچھ پایا وہ ادب کی وجہ سے پایا اور جس نے جو کچھ کھویا وہ بے ادبی کی وجہ سے. آج ہم کسی کا احترام نہیں کرتے. ہمارے دلوں میں یہ بات ایسی ہے کہ ہم کسی کا احترام نہیں کرتے. کبر و غرور، نخوت، سرکشی، کسی کا احترام کرنا ہی نہیں چاہتے سوائے اس کے ویک پوائنٹ کے. ہم کو نظر ہی نہیں آتی کوئی بات، اس کی کمیوں اور خرابیوں کے سوا ہم کو دکھتا ہی نہیں. یہ ایک ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ خود ہم کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ کبھی 2 منٹ بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچیں. اس کے بارے میں میں تھوڑا اور تفصیل سے بتاؤں وہ بات. تو بہرحال بہت ادب سے بٹھایا. حضرت کو حضرت ابراہیم قندوزی کو یہ انداز بڑا پسند آیا. یہ ادب ان کے دل کو بھا گیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ، یہ لڑکا، اس کو حضرت خواجہ فرید نواز عمر 15 سال کی، یہ لڑکا با ادب ہے، با اخلاق ہے اور کچھ لینے کے قابل ہے. تو حضرت ابراہیم قندوزی نے کوئی چیز چبا کر حضرت خواجہ فرید نواز کے منہ میں ڈالی اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت خواجہ فرید نواز ایک بے خودی کی کیفیت میں چلے گئے. اب وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی اور وہ کیا مقامات تھے اور کیا کیفیت آپ کے دل پر طاری ہوئی. بہرحال جب آپ کو یہ ہوش آیا کہ جو کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوئی تھی، اس سے جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے 3 دنوں کے اندر اپنی پنچکی اور اپنا باغ فی سبیل اللہ کی راہ میں لٹا دیا. اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد آپ جو ہے سب کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر علم دین سیکھنے کے لیے نکل گئے. علم دین کا علم سیکھنے کے لیے. دیکھیے چبا کر کچھ ڈالا، یہ واقعات ہم سنتے ہیں، لیکن پھر علم دین کے لیے کیوں گئے؟ ذرا غور کرو. علم دین کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو جانے بغیر تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. حضرت غوث پاک جس کے بارے میں کہا، یہ مشہور ہے کہ آپ جب مکتب تشریف لے جاتے تو فرشتے کہتے افسحوا لبنی کتا، افسحوا لبنی کتا. اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو. حضور غوث پاک کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبہ، کہ میں نے علم سیکھا جہاں تک کہ خطب ہو گیا. آخر ہماری قوم کو علم دین کی طرف رغبت کیوں نہیں ہوتی؟ یہی تو وہ قوم ہے کہ جس نے پوری دنیا میں حق کا پیغام پہنچایا، اسلام کی تعلیم پہنچائی. اور آج اگر ہم کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، وہ بھی ابتدائی بات، عقائد پوچھ لیں، ابتدائی عقیدے، وہ ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں. آپ کا بچہ شروع سے پلے گروپ سے لے کے پڑھا، اس میں ہزاروں روپیہ خرچ کرتے کھلونا کھیلنے کی. پلے گروپ سے لے کے گریجویٹ تک 20 لاکھ خرچ کرنے کے بعد 20-30 ہزار کی نوکری کرتے. اور مذہب کی کوئی بات پوچھو، معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں عقیدے کیا ہے. ابھی موقع ملا تو کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، لیکن ذرا غور کرو. حضرت خواجہ فرید نواز کہاں پہنچے؟ علم سیکھنے کے لیے. اس زمانے میں بہت ہی مشہور جگہ جو تھی جہاں پوری عالم اسلام سے طلبہ آ کر علم دین سیکھا کرتے تھے، وہ جو ہے بخارا اور سمرقند. بخارا اور سمرقند کی علمی مراکز بڑے بڑے علماء وہاں سے فارغ ہوئے. حضور خواجہ فرید نواز بھی وہی بخارا تشریف لے گئے کہ وہ علم کا مرکز تھا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی، آج وہی بخارا، حضور مفتی ابراہیم مقبولی صاحب سے ایک بار بات ہوئی، وہ رشیا میں اور ان علاقوں میں بھی بخارا سمجھ، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو اس عالم کی اگر لڑکی ہوگی تو چھوٹا سا ٹکڑا بنام دوپٹہ اس کے سر میں رہتا اور اسکرٹ میں رہتا. یہی وہ بخارا ہے جو ہمارے علم کا مرکز رہا ہے، جہاں علم دین کی بڑی بڑی یونیورسٹی رہی ہے، جیسے آج جامعہ ازہر ہے.
شام کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، یہ وہ علم کے مراکز تھے جہاں پر بڑے بڑے علماء جا کر سیکھتے تھے، اور آج وہاں یہ حالت ہے مسلمانوں کی کہ وہاں اسکرٹ پہن کے ان کی لڑکیاں پہنچتی ہیں۔ برائے کرم وہ دن مت آنے دو کہ کل تمہاری لڑکیاں بھی اسی حالت میں چلی جائیں، اور آ رہا ہے مسلمانوں کو، نہ لڑکیوں کو، نہ لڑکوں کو، نہ ماں باپ کو یہ فکر ہے ہی نہیں کہ ہمارے اسلام کے کلچر کا کیا ہوگا، اسلام کی تعلیم کا کیا ہوگا۔ بس وہاں جاؤ، چھٹی میں جاؤ، چھٹی میں جا کے آئے ہم خواجہ والے، خواجہ کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ کھانا کھا کے اسلام اور مذہب کی خدمت کو بھول جانا، اور صرف ان کے مذہب میں جا کے یہ کہنا کہ ہم جو ہے خواجہ والے ہیں، یہ طریقہ ہے ہی نہیں۔ ہوش میں آئیے، ہوش میں حادثات دیر سے سیکھ لیں۔ ایک دنیا آج اس سے فائدے پیکار ہے، امن کا پیغام دے تو پیار کی کلیاں کھلا، اٹھ بتا دنیا کو مومن کیا کہنا کہتا ہے، کیا اسلام بے حیائی سکھاتا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ہماری لڑکیاں بے پردہ گھومیں، ہماری لڑکیاں اسکرٹ پہنے، ہماری لڑکیاں چٹیاں پہنے۔ ایسے اسکولوں کو دھاپ مارو جہاں اسلام کے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے وہ برکتیں ملے گی، کیا حیران ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پچھلی امتوں کے بارے میں کہ لو اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ اگر وہ لوگ تورات، انجیل اور ان کے رب کی طرف کے احکامات اترے، اگر ان احکامات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرتے تو ضرور آسمان سے کھاتے اور ضرور زمین سے کھاتے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا تو وہ برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اور آج ہم قرآن مجید کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، حیران ہیں۔ بار بار مولانا کے بعد آگے تعبیر مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ آپ کی بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری بدعمالیاں ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز اس کو بخارا تشریف لے گئے، سمرقند تشریف لے گئے، اور ایک لمبی مدت تک ان کے دین سیکھا۔ کتابوں میں آیا کہ 23 یا 24 سال تک مسلسل ان کے دین میں مستغرق ہے، اور حضرت اساتذہ میں تو بڑی فہرست ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ کئی لوگوں سے آپ نے علم سیکھا۔ اس میں ایک مشہور نام جو ہے وہ حضرت شیخ حسام الدین کا، حسام الدین، یہ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ہی جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے سر پہ دستار باندھی، ایسا کتاب میں نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز علم دین سیکھنے کے بعد ایک عجیب سا ان کو ایک خلائی محسوس ہوتا تھا کہ اب نفس کی اصلاح کی ضرورت۔ آج ہمارے دن جب ہم کسی شیخ کی تلاش کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لوگ صرف دنیاوی مفاد کے لیے کسی کے مرید بنتے ہیں، نام ہے وہ پیر کا اس لیے مرید بنتا، بہت نام ہے تو میرا بھی نام ہو جائے۔ لوگ صرف دنیاوی مفاد کے لیے، عام خواص کا یہ حال ہو گیا ہے کہ صرف اور صرف دنیا مقصد ہے اور کوئی مقصد نظر نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز معرفت اور طریقت کے راہ کو طے کرنے کے لیے یہاں وہاں بھٹکتے رہے، اور طریقت کے راستے میں بہت سارے بزرگوں کا نام یا کچھ بزرگوں کا نام آتا ہے کہ جن کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے۔ حضرت غالباً شیخ نجم الدین کبرا، جن کی بارگاہ میں آپ 15 دن تک تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے جو ہے جو چاہا سیکھا، اور انہوں نے جو چاہا سیکھا ہے۔ پھر آپ جو ہے سرگردہ ہو گئے کہ نفس کی اصلاح، نفس کی اصلاح۔ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ظاہری شریعت کے معاملے کہ آج جو علماء علماء کے بارے میں لکھا جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی ہیں دل ظاہر دار، یعنی صرف ظاہر کو صاف ستھرا رکھیں۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب،
ہے صفائے ظاہری کے ساز و سامان خوب جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز یہاں گئے، اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ظاہری شریعت کے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں، تو فرمایا کہ آج حسد، ریا، تکبر، عجب، خود پسندی، تعظیم عمرہ، تحقیر مساکین، تمنا، چاپلوسی اور ایسے 40 وہ باتیں بتائی جو دل سے جن باطنی خرابیوں کا تعلق ہے، اور فرمایا کہ آج زیادہ تر لوگ انہی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ اور جب ظاہری شریعت پر عمل نہ ہوگا، حسد ہوگا آپ کے دل میں، کوئی ولی ہو سکتا ہے جو حاسد ہو، تکبر ہوگا آپ کے دل میں، کوئی ولی ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں تکبر ہو، دولت مندوں کی صرف اس وجہ سے تعظیم کہ وہ دولت مند ہے، اس کی دولت کی وجہ سے کوئی تعظیم کرے، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ غریبوں کی وہ تحقیر جو صرف اس کی غربت کی وجہ سے ہو، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ جب باطنی خرافات کی بھری ہوگی دل میں، تو کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو کیا ظاہری اعمال کو درست رہنے دیں گی یہ باطنی خرابیاں؟ اتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اور اسلام بھی ایسا پیارا مذہب ہے، یہ بھی دیکھیں آپ کہ کسی امیر کو صرف اس لیے تعظیم مت کرو اس کی کہ وہ دولت والا، کسی غریب کی صرف اس لیے تحقیر مت کرو کہ وہ غریب ہے۔ کیا ایسا مذہب تو یہاں ملے گا؟ لیکن ہم پڑھتے ہیں اسلام، ہم پڑھتے ہیں اسلام۔ خواجہ غریب نواز کی سیرت سے حاصل ہونے والے کون سے سبق ہیں جو ہماری زندگی میں جس پر ہم عمل پیدا؟ بہرحال اب طول نہ دیتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز کے قصبے ہرون کو، جو ہارون بولتے ہیں، ہارون نہیں، وہ قصبے کا نام ہے ہرون، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کے جو شیخ ہیں ان کا نام ہے خواجہ عثمان ہرونی۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن بڑی برکت والا قصبہ تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی وہاں پر فیضان لٹا رہے تھے، لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے، اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے۔ اب یہ میں مختصر کرنے جا رہا ہوں، کوشش کروں گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے، دیکھیے کیسا طلب، دیکھیے کتنی سادگی، یہ دل کو بہت بھاتا ہے۔ تو تشریف لے گئے، حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے بٹھایا اور پھر اس کے بعد حکم دیا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مشہور واقعہ ہے لیکن کچھ باتیں اس طریقے میں عرض کروں گا۔ 2 رکعت نماز ادا کرو جس میں 1000 بار سورہ فاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے کہا، اور یہ ایک رکعت میں نہیں بلکہ دونوں رکعتوں میں 1000 بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو۔ جب آپ کے پڑھ چکے 1000 بار، آج اگر پیر کر 1000 بار پڑھو تو میں کہیں دوسری جگہ جا کے وہ بھی ہو جاتا، تو وہاں پر 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی تو جہاں دیجا دلوں پر اطلاع تھی ان کو، حضرت خواجہ غریب نواز کو اپنی خاص ٹوپی عطا عنایت فرمائی اور اپنا خاص خرقہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ 1000 بار اور سورہ اخلاص، ذرا دیکھیے تربیت کا انداز، سورہ اخلاص پڑھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تو فرمایا ہمارے گھر کا یہ معمول ہے، ہمارے خاندان کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تم پہلے مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ کرنے کے بعد جب حضرت خواجہ غریب نواز حاضر ہوئے تو پھر اس کے بعد 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنے کو کہا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے جب آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں عرش تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اب نیچے دیکھ، جب نیچے دیکھا تو فرمایا کہ تحت الثری دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دل جو ہے اوپر دیکھو، تو فرمایا کہ پردہ عظمت تک سب نظر آ رہا ہے۔
یہ ایک بات ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت خواجہ عثمان ہرمنی نے ایک کام کرو، آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی انگلیاں کھڑی کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے درمیان میں دیکھو. تو انہوں نے فرمایا کہ دو عالم کی ساری کیفیات نظر آ رہی. اب وہ کیا کیفیات ہوتی ہیں، اب وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو وہی جانے جس کے پیر نے ان کو یہ ساری چیزیں دکھائی. یہاں کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک صدو شریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی عقل کام کرتی ہے وہ خدا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. اور غالباً شرع عقائد میں بھی یہ ہے اور اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ جو ساری کیفیات ہوتی ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہے، چاہے وہ عالم ملکوت ہو، عالم جبروت ہو، عالم لاہوت ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مخلوقات. فرشتوں کو اگر کسی نے دیکھا، دیکھنا ممکن ہے. نے لکھا ہے رسالت، تو فرشتوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ولی بن جائے فرشتوں کا مشاہدہ کرنے لگے، لیکن وہ ہے کیا؟ مخلوق. عرش کو دیکھ سکتا ہے، ہے کیا؟ مخلوق. لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہے کیا؟ مخلوق. تو یہ ساری جو چیزیں اور یہ جو کیفیات کا مشاہدہ اللہ کے اولیاء کرتے ہیں، یہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اللہ کو ہمارے نبی کے سوا اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. ہم دیکھیں گے وہ کب؟ مرنے کے بعد جب اللہ اٹھائے گا تو انشاءاللہ. لیکن یہ یاد رکھو، اس لیے جو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ جملہ انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عثمان ہرمنی نے یہ کیفیات کا جو مشاہدہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ تو اللہ کو دیکھ چکے تھے، اب ان کے دل میں یہ بات آئی مزید شوق رکھی. یہ سب جملے عام لوگوں کے کبھی بھی یاد رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پڑھنا ہے اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں پڑھیں جس میں عقائد کا بیان ہے، یا علماء کرام اس کو سمجھیں، یا صدر الشریعہ، یا ہمارے وہ علماء جو واقعی معتمد رہے ہیں. اسی لیے حضرت امام احمد نے امام مالک فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق. جس نے فقہ حاصل کی اور تصوف نہیں حاصل کیا تو فاسق ہے. اب آپ بولو کہ فقہ کیا ہے؟ یہ جو مسائل ہیں صرف وہی فقہ نہیں، عقائد بھی فقہ ہی میں شمار ہوتا تھا، تصوف کا بھی شمار فقہ ہی میں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب لکھی فقہ الاکبر اور وہ پوری کتاب عقیدے پر ہے. بعد میں علماء نے اس کی تقسیم کی فقہ کے معاملے. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے فقہ سیکھی اور تصوف نہیں سیکھا وہ فاسق ہو گیا. جس نے تصوف سیکھا اور فقہ نہیں سیکھی تو زندیق ہو گیا. ومن جمع بینہما فقد تحقق، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ کامیاب ہے. ذرا غور کرو، کبھی بھی ابتدائی علم سیکھنے سے پہلے بڑی کتاب مت پڑھو. تصوف کی کوئی بڑی کتاب اٹھا کے بیٹھا ہے اور آج کل تو وہ کچھ عجیب بات ہے. اس دن کو ایک شخص ملا، کچھ کا کچھ کیا بول رہا ہے سمجھ نہیں آیا. حالات اتنے دگرگوں ہو گئے ہیں، ہر کوئی ایک دکان دیکھ لو بابا لوگ بیٹھے ہیں اور وہ عجیب ہے کیفیت تاری ہے. ارے اپنے آپ کو پہلے بنیادی علم سے واقف کراؤ کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا علم کیا. بچپن میں سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا باقی کا باپ کا؟ کتابوں میں آیا کہ باپ بچے کے شعور آنے کے بعد اور بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ پر یہ واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 20 صفات اس کو بتائیں. فاللہ موجود قدیم باقی مخالف للخلق بالاسلام کی مخالف 20 صفات اللہ کی صفات. انہی صفات میں سے ایک صفت ہے مخالف للخلق بالاسلام کہ اللہ ہر اعتبار سے مخلوق کے مخالف ہے، مخلوق کے جیسا نہیں. مخلوق 18,000 عالم
مخلوق یعنی عالم، 18,000 عالم اللہ نے پیدا فرمایا. جو پیدا ہوتا ہے اسی کو مخلوق کہتے ہیں. ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی جیسی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ نہیں، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں. تو جو تصور اور جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ خدا نہیں ہے. کل ما یخطر ببالک فهو غیر ذلک. کسی تصور کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی تصور کو خدا سمجھتا ہے، توجہ سے سنیے، جو کسی تصور کو خدا سمجھتا ہے وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا بلکہ شرک کرتا ہے. کئی لوگ جب آیت بیان کیے جاتے ہیں، کئی لوگ ہم تو کوئی روشنی کو خدا سمجھتے ہیں. روشنی کو خدا سمجھتے ہیں؟ روشنی مخلوق ہے، رنگوں سے اللہ پاک ہے، اس کا نام ہے نور. لیکن یہ جو روشنی ہے اس سے وہ پاک ہے. اللہ نور السماوات والارض، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. لیکن آپ تفسیر پڑھو تو وہاں کہا مفسرین نے کہ یہاں نور بمانا منور ہے، نور کا خالق اور پیدا کرنے والا. اس لیے کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا جعل الظلمات والنور، اللہ اندھیریوں کا اور نور کا پیدا کرنے والا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے پیدا ہو اور وہ خدا بھی ہو؟ جو پیدا ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اب تصور کی وہ باتیں جو سمجھنے کے قابل ہم نہیں ہیں اور اس سے وہ سمجھنے چلے ہیں، حالانکہ ہم کو سب سے پہلے بنیادی سیکھنے کی. خواجہ غریب نواز کیوں گئے تھے تعلیم سیکھنے کے لیے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس ولی کی محبت ہے، ہم جو ہے چھٹی میں جاتے ہیں، ہم تو چھٹی کی فاتحہ کرتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کا عرس مناتے ہیں. تو کیا صرف عرس منانا کامیابی کی دلیل ہے؟ کیا علم دین سیکھنا فرض نہیں ہے اللہ کی طرف سے؟ کیا عقیدوں کا سیکھنا فرض نہیں ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کہ اللہ کے عقائد کیا ہیں، اللہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم، نبیوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم. اس دن ایک مقرر کے بیان کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ایوب کا واقعہ بیان کرتے کرتے کہ جو ہے ان کے اوپر مصیبت آئی، سخت بخار آیا اور معاذ اللہ جسم گلنے لگا ایک دفعہ. پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھے اور کہتے ہیں پھر یہ حالت ہوئی کہ ان کا جسم کٹ کٹ کے گرنے لگا. اب آپ غور کرو کہ انبیاء کے بارے میں جو واجب عقائد ہے ان میں سے عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کو ایسی بیماری نہیں ہوتی جس سے دین پیدا ہو. ارسل انبیاء بنی فقانا بالصدق والتبلیغ والامانہ وجائز فی حقهم من عرض بغیر نقص كخفیف المرض. ان کو صرف ہلکی بیماری ہوتی ہے، بخار، سر درد، لیکن دین آنے والی بیماریوں سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پاک اور محفوظ رکھا ہے اور یہ واجب عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اور وہ مشہور مقرر بیان کر کے گزرتا ہے، لوگوں کو شعور ہی نہیں. ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں ذرا غور کرو. یہ پوری قوم مسلم کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کا ایسا بندوبست ہو کہ ہمارا ایک بچہ عقائد میں بھرپور مضبوط ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو. یہ دیکھو یاد رکھو حضور نے صحابہ نے فرمایا کہ وہ زمانہ ہے کہ اگر تم دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پر عمل نہ کرو تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور ایک وہ زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پر عمل کرے تو وہ کامیاب ہوگا. علماء فرماتے ہیں کوئی حصہ ایمان. آج ایمانیات سے اتنی دوری، وہ کہنے لگے کہ کٹ کٹ کے آدھا گرنے لگے. کتابوں میں مثال دی جاتی ہے کہ انبیاء ایسی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں جس سے گھن پیدا ہو. اور مثال دی جاتی ہے جیسے جزام یعنی آدھا کا کٹ کٹ کے برف جیسے سفید داغ. انبیاء کو گھن والی بیماری نہیں پیدا ہوتی، اس لیے کہ اگر گھن پیدا ہوگی تو لوگ ان کے قریب نہیں جائیں گے. اور یہ تبلیغ کی حکمت میں ہوتا ہے. ذرا غور کرو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو. کھلونے کھیلنے کے اور پلے گروپ کے اور نرسری کے ہزاروں روپے بنتے ہیں ہمارے لوگ. ارے علماء کے لیے تو خزانے خالی کر دینا چاہیے. حضرت مخدوم سمدانی نے جب دادا نے جب حضرت مخدوم سمدانی کی سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو سونے سے بھری ایک تھیلی ان کو. انہوں نے کہا کہ حضور میں نے ایسا بہت بڑا کام کر دیا کہ سونے سے
بڑی تحریر آپ نے دیکھی، فرمایا کل سے تم میرے پوتے کو نہیں پڑھا. کیوں؟ فرمایا اس کی کیا اوقات ہے والد دولت دین کے سامنے. لیکن حرص، لالچ اور دنیا کی جو اندھی محبت ہے یہ آدمی کی آنکھوں کو کھولنے نہیں دیتی، دین کی تعلیم میں خرچ نہیں کرتا. ارے یہی تو قانون الہی ہے، قرآن جو قانون الہی ہے، حدیث مبارکہ جو قرآن کی تشریحات ہیں، انہی چیزوں پر عمل کر کے تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اور آپ اپنے بچے کو وکیل بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. جو برٹش کا بنایا ہوا قانون ہے، جو ویسٹرن اسٹائل ہے، وہ آپ کو پسند آتی ہے. ایک بار نے اسی کو کہا، آکسفورڈ کا پروفیسر تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کیا. روش مغربی ہے مد نظر اور وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ ڈرامہ دکھلائے گا سیاسین وعدہ ہونے کی منتظر رہے گا. ذرا ہوش کے ناخن دو اور اپنی زندگیوں میں ان چیزوں میں سختی کرو. نہیں، عقیدہ تو میرا بچہ سیکھ کے رہے گا، اسکول جائے یا نہ جائے. اللہ کی ذات و صفات کا علم تو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اسکول میں کوئی کمی ہو جائے، دنیا میں کوئی کمی رہ جائے. اس لیے کہ تکلیف و مصیبت تو آتی ہی ہے. کروڑ پتیوں کو دیکھو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں دوسروں کو، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، اس کی ٹوپی اس کا اس سے کھا رہے ہیں، اس کا اس سے کھا رہے ہیں. بے برکتی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، لیکن ہوش کے ناخن نہیں دیتا ہمارا معاشرہ. یہاں یہ جو واقعہ نکلا اس پر سے یہ ساری باتیں نہیں آ سکتی کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے جو باتیں کی، حضرت خواجہ غریب نواز کے شیخ نے جو معاملات طے کرائے اور جو راہ سلوک طے کرائی، یہ جو چیزیں تھی اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو بنیادی علم سیکھنا. کیا دیکھا؟ مخلوقات ہی کو دیکھا. کیا عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے نبی کے سوا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اور اس کا سب لوگ کو صدر شریعت باری جگہ میں کیا بنایا فرمایا پڑھ لیجیے. تو بہرحال یہ خواجہ غریب نواز کی سیرت ہے. یہ اس سے پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بہت سارے معاملات ہوئے. ان کے شیخ کے ساتھ نمونہ دے گئے، شیخ خواجہ خانہ بابا کا گرام پکڑ کے دعا کی، واقعات بے شمار. بنیاد تو ذرا اس کی طرف میں لا رہا ہوں آپ کو کہ بنیادی علم خود بھی سیکھو، بچوں کو بچپن سے سکھاؤ. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بنیادی علم جو ضروری ہے جیسے عقیدہ، کوئی غلط عقیدہ رکھ کر بڑا ہوا، اب وہ مکلف ہو گیا اور اس نے صحیح عقیدہ بچپن میں نہیں سیکھا اور خدا نہ خواستہ وہ عقیدہ ضروریات دین کے خلاف ہو رکھا ہے، تو وہ بالغ ہوتے ہی کفر میں بالغ ہوا. جن چیزوں کا بالغ ہونے کے بعد سیکھنے کی عمر نہیں رہتی، ان چیزوں کا ماں باپ پر واجب ہوتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائے. اس کی تفصیلات امام نووی نے اپنی کتابوں میں لکھی. یہ ذرا ڈرو اللہ سے، موت کبھی نہیں آتی. بالغ ہو مر گیا کہاں جائے گا. اسی لیے علماء نے فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علماء نے اس کی تشریح یہ کی یعنی ان کو حلال و حرام سے ان کی تربیت حلال و حرام کے مطابق کرو. 7 سال کی عمر میں بچے کی تربیت کا حکم دیا گیا، لیکن یہ نماز کا حکم دیا گیا. علماء فرماتے ہیں جس طرح نماز کا حکم دینا ماں باپ پر واجب ہے، اسی طرح ظاہری شریعت سکھانا بھی ماں باپ پر واجب ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. وہ تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کر رہا ہے، 10 سال کا 15 سال کا تو خالی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائیں گے؟ حاجت نام دے نہیں ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے جو چیزیں لاگو ہیں، خواجہ غریب نواز نے بھی پہلے انہی چیزوں کو حاصل کی، اسی کے ذریعے وہ آگے بڑھے، وہ یہ درجات اور مقامات ان کو ملے. ورنہ کسی جاہل کو امام شافعی فرماتے ہیں کبھی کسی جاہل کو اللہ نے اپنا ولی نہیں بنایا. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اولیاء نہیں ہے مگر متقی پرہیزگار. اب متقی کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے. بغیر علم کے جب ڈرنا ہی نہیں پایا جائے گا تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت خواجہ غریب نواز کی دیگر کرامتیں وہ 50 جگہ آپ سنتے. اس کے بعد حضرت
ان کے جو شیخ ہے وہ واپس آئے، پھر حضرت خواجہ غریب نواز ایک مرتبہ جب حضور کے روضے پہ گئے، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کہا اور ہندوستان کی بادشاہ عطا فرمائی، یہ واقعہ کا مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے ہندوستان کی طرف۔ ہندوستان تشریف لانے سے پہلے یہ بھی واقعہ آیا کہ ایک گمراہ فرقہ موجود تھا، اور اسی علاقے میں گمراہ فرقے نے بڑی بد مذہبی پھیلائی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کئی دن تک وہاں رکے اور اس کا قلعہ کما کیا، پھر اور آگے بڑھے ہندوستان۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کا رد مت کرو، وہابیوں کو برا بھلا مت کہو، تبلیغیوں کو کچھ مت کہو، کیوں نہ کہیں؟ فرقے تو ہر زمانے میں رہے۔ امام احمد ابن حنبل کیوں کھڑے ہوئے معتزلیوں کے خلاف؟ اور دیگر بہت سارے علماء، ان کا ایک طریقہ رہا ہے اللہ کے اولیاء کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو لوگ اس طور پہ پیش کرتے ہیں کہ صوفی ہیں، انہوں نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، یہ بہت نرمی سے ہی کرتے رہے۔ جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی برتی، اور جہاں نرمی کی ضرورت تھی وہاں نرمی برتی۔ اللہ اور اس کے رسول کا جیسا حکم ہے اسی طریقے پر زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی۔ اپنے نفس کی خاطر کہ نہیں یہ تو دوست ہے نا، وہابی تو ملنا پڑے گا، مولانا نے تقریر میں کہہ دیا وہابی کے خلاف، مولانا بڑی حال ہو، یہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب کیا ہے اس کو صحیح طور پہ سمجھو اور اس پر عمل کرو، اسی میں ہماری زندگی اور کامیاب۔ بات یہاں پر ملتی تھی جو اللہ کی ساتھ بات کے بارے میں، مگر دوسری مرتبہ کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں بیان کروں انشاءاللہ۔ اب میں آخری یہی ہے میرا بیان ختم ہوگا، لیکن میں آپ کو یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ تعلیمات اسلامی یہ ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ آپ جو دوسری چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ دنیا بنائیے، آپ دنیا کی تعلیم پر خرچ کیجیے جو جائز تعلیم، لیکن وہ تعلیم کو اسلامی نظریات سے ٹکراتی ہے۔ آپ کے بچوں کو ہوش ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم اسلامی نظریات سے ٹکرا رہی ہے۔ انسان بندر تھا، عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ آج جو ایسے ٹیسٹ نکل چکے ہیں کہ ثابت ہو سکتا ہے کہ انسان ہی کی اولاد ہے، لیکن اس تھیوری کو ایک یہودی نے پیش کیا اور پوری دنیا اس پر چل رہی ہے، اسی کو پڑھانے کے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اور مولانا نے اگر دعا نہیں یاد کرائی تو مولانا دعا ہی نہیں یاد کرا رہے، دعا یاد ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ دعا یاد ہوگی، پابندی سے بیٹھ تو پہلے۔ اب مولانا وہاں پڑھایا جا رہا ہے، انسان بندر ہے۔ کیا نام ہے یہودی کا؟ مشہور نام ہے۔ تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان بندر ہے، ارے ہم حضرت آدم کی اولاد، اور یہ ضروریات دین کے عقیدے کے خلاف ہے، یعنی اگر کوئی عقیدہ رکھتے وہ کافر ہے۔ اب یہ بگ بینگ تھیوری، البرٹ آئنسٹائن، ایک دھماکہ ہوا دنیا وجود میں آئی۔ ارے دھماکہ ہوا دنیا وجود میں آئی، خود سے تو کوئی چیز نہیں بنتی، سائنسدانوں کا بھی اصول ہے۔ کبھی دھماکے سے کیسے بن گئی؟ دھماکہ بھی تو کوئی کرنے والا ہوگا، یہ دنیا پوری بن گئی۔ ان نظریات کو بچوں کو پڑھانا پڑے گا آپ کو، یہ غلط نظریات ہے۔ ابھی بی بی سی لندن کی نئی رپورٹ میں یہی آیا کہ یہ جو نظریہ ہے البرٹ آئنسٹائن کا بگ بینگ تھیوری، یہ سائنسدانوں کے اصول ہی کے مطابق غلط ثابت ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ غلط ہے۔ تو جب آج وہ پرانے سائنسدان تھے، انہوں نے اپنی ایک نظریات اور خیالات کو آپ کے سامنے پیش کیا، آپ بولتے ہو سائنس 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 سائنس، ہر چیز صحیح ہو کیا ضروری ہے؟ کیا انسانی خیالات نہیں ہے سائنس؟ کیا انسانی سوچ نہیں ہے سائنس؟ کیا انسان کی تحقیق غلط نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو اللہ نے قرآن دیا تو یقین ہے، یقین کامل ہے، وہ خدا کا کلام ہے، آپ اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو پوری دنیا کے پیچھے۔ حدیث رسول جو اللہ کے حبیب کی حدیثیں ہیں، ہمارے نبی کو اللہ نے نمونہ عمل بنایا، ان کی زندگی کو چھوڑ کے آپ کا بچہ، آپ پوری دنیا کے لوگوں کے حالات کو جانتے ہو کہ بھلا فٹ بالر کون ہے، بھلا کرکٹر کون ہے، بھلا ملک کا لیڈر کون ہے، اس کی لائف سٹائل کیسی ہے، وہ رہتا کیسا ہے، وہ کھاتا کیسا ہے۔ کیا آپ نے اپنی نبی کی زندگی کو کبھی پڑھوایا؟
کہ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے بولتے تھے، ہمارے نبی کیسا سوتے تھے، ہمارے نبی کیسے جنگ کرتے تھے، ہمارے نبی صحابہ میں کیسا رہتے تھے، ہمارے نبی کافروں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، ہمارے نبی اپنوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے. پڑھ کے دیکھو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. فقط کا نبی کی رسول اللہ کو پسند تھا تمہاری رسول کی زندگی میں تقریر ہونا. سوتے ہوئے کو حوصلہ انقلاب ہو، گرتی کی شب کو نیا آفتاب ہو، سونپی گئی ہے کس کو امامت جہان کی، ہے کون مقتدائے زمانہ جواب دو، اس کے سوا نہیں ہے زمانے کا کچھ جواب. عالم کو پھر بیان رسالت معاف دو، عالم کو پھر بیان رسالت معاف دو. دوران بیان میں کوئی لفظ شریف اللہ تعالیٰ کی خطاؤں کو معاف کرے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.